الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وسندنا وغوثنا وقياسنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وصابرنا ومخدومنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين الكريم المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین حضرات، آئیے انتہائی خلوص، عقیدت اور محبت کے ساتھ آقائے نعمت شفیع رود شمار، تاجداری عرب و حجم، سیاح لامکان، مونس بے کساں، چارہ سازہ دردمندہ شکستہ دلوں کا آسرا، بے سہاراؤں کا سہارا، گرتوں کو تھامنے والا، ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے، آمینہ کے لال، حلیمہ کے پیارے، عبداللہ کے دلارے، امت کے آقا، روحی فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے. زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتا ہے، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتا ہے. یہ شہادت ایک سبق ہے حق پرستی کے لیے، یہ شہادت ایک سبق ہے حق پرستی کے لیے.
ایک ستون روشنی ہے بحری ہستی کے لیے. آرام بھی ہاتھ آئے گا، آرام بھی ہاتھ آئے گا، راحت بھی ملے گی. یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کا دولہا بن کر عظیم شہادت کی طرف گامزن ہے، ایک آواز سنی، حسین بچ جاؤ. راحت بھی ملے گی، راحت بھی ہاتھ آئے گا، آرام ملے گا، دولت بھی مدینے کی، حکومت بھی ملے گی. دولت بھی مدینے کی، حکومت بھی ملے گی. تو عشق نے جواب دیا، تو نے ذرا آج، اے حسین تو نے ذرا آج اگر صبر دکھایا. عقل نے یہ کہا تھا کہ یزید کی بیعت کے لیے رضامند ہو جا حسین، تو پھر ساری زندگی ایش و عشرت میں کٹے گی. عقل نے جواب دیا، آرام بھی ہاتھ آئے گا اور راحت بھی ملے گی حسین. ارے دولت بھی مدینے کی، تجھے حکومت بھی ملے گی. عشق نے جواب دیا، حسین تو نے جو ذرا آج اگر صبر دکھایا، کوثر بھی ملے گا تمہیں، جنت بھی ملے گی. کوثر بھی ملے گا تمہیں، جنت بھی ملے گی. خوب کی سیر چمن. معزز سامعین، آئیے انتہائی خلوص، عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا نبینا و شفیعنا سندنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. اللہ کو تمہارے کردار سے کبھی بے خبر نہ جانا، تمہارے عمل سے اللہ کو کبھی بے خبر نہ جانا، تمہارے کرتوتوں سے یا تمہاری نیکیوں سے اللہ کو کبھی بے خبر نہ جانو. ظالم کس کروٹ لیٹتے ہیں اللہ کو سب خبر ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّهُمْ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظالم اپنے ظلم کا بدلہ بہت جلدی پائے. معصومین، ابن زیاد ہو، سمر ہو، کھولی ہو، سنان بن انس ہو، محمد ابن اشعث ہو، یا عمر ابن سعد ہو، امام علی مقام کو شہید کرنے کے بعد یہ اپنے آپ میں یہ سمجھ گئے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہماری جیت ہو گئی، ہماری بلندی ہو گئی. لیکن ان بے دینوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری ایسی شکست ہوئی ہے
ہماری ایسی ہار ہوئی ہے کہ زندگی میں نہ کبھی کسی کی ایسی شکست ہوئی اور نہ کبھی ایسی کسی کی شکست ہوگی۔ حسین شہید ہونے کے بعد بھی ایمان والوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں اور قیامت تک راج کرتے رہیں گے۔ اور یزید کی ایسی شکست ہوئی، ایسی ہار ہوئی کہ ہر مومن، ہر ایمان والا یزید پر لعنت بھیجتا ہے، اللہ کے مقدس فرشتے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، زمین اور آسمان بھی اس پر لعنت بھیجتا تھا، بھیجتا ہے، بھیجتا رہے گا۔ اے میرے بھائیوں بہنوں، 10 دنوں میں امام کی یاد منا لینے کا نام ہم امام حسین کے عاشق نہیں بن گئے۔ 10 دنوں تک ان کی یاد منا کر ان کے غم میں آنسو بہانے کا نام غلامان حسین نہیں ہے۔ اگر تم زندگی بھر غم حسین میں آنسو بہاتے رہو گے تب بھی جو میدان کربلا میں سیدہ زینب کی آنکھوں سے جو آنسو بہے، ایک قطرے کے برابر بھی تمہارے آنسو نہیں ہو سکتے۔ صرف کھچڑا کھا لینے کا نام حسینیت نہیں ہے۔ شربت پی کر یا شربت پلا کر اپنے آپ کو عاشق حسین بناتے ہو تو اس کا نام حسینیت نہیں ہے۔ ارے حسین کے کردار کو اپناؤ۔ سچا سپاہی ہی حسین کا وہ ہے جو حسین کے کردار کو اپناتا ہے۔ صبر بھی ہونا چاہیے اور نماز بھی ہونی چاہیے۔ صبر نہیں تو حسین کا عاشق نہیں، اور نماز نہیں تو حسین کا عاشق نہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، آج تم آزادی زندگی جی کر بھی، بال بچوں کے سامنے رہ کر بھی میری بات کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایئر کنڈیشن مسجدوں کے ہوتے ہوئے، کھا کے پی کے بہترین گالیچوں پہ یا بہترین پنکھوں کے نیچے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر اتنی سہولتوں کے باوجود آج کا مسلمان نماز کی طرف دوڑتا ہوا یا جاتا ہوا نظر نہیں آتا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب کربلا سے کوفے کی جانب جب جا رہی ہے، جنگیں بہت ساری ہوئی، ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن جو کربلا میں جنگ ہوئی ایسی جنگ نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ قیدی بنائے گئے، اسیر بنائے گئے، لیکن آج تک کسی جنگ میں بھی عورتوں کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا گیا
جو حکومت یزیدیت میں عمر ابن سعد و سمر نے کیا، ان نبی کی مقدس گھر والیوں کو، سید الصابرین کی اولاد کو، فاتح خیبر کی بیٹیوں کو، نبی کی نواسیوں کو، امام علی مقام کی شہادت کے بعد ان کو اسیر بنایا گیا، قیدی بنایا گیا۔ اور صرف قیدی نہیں بلکہ سرکار زین العابدین کے پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اونٹوں کی نکیل پکڑوا دی گئی، جو 2 قدم چل بھی نہیں سکتے ایسے کو ریگستان کے میدان میں تپتی ہوئی دھوپ میں ننگے پیر چلائے گئے۔ ارے حضرت زین العابدین کے اٹھے ہوئے ایک قدم کا بھی بدلہ پوری دنیا کے مسلمان مل کر بھی ادا نہیں کرتے۔ اونٹ کی ننگی پیٹھ پر جب بیٹھے ہوئے ہیں، 11ویں یا 13ویں محرم کے دن یہ قافلہ کوفہ سے، کربلا سے کوفہ کی جانب رواں ہوا۔ میری ماؤں بہنوں، تم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے بھی نماز نہیں پڑھتی، کھا کے بھی نہیں پڑھتی، پانی پی کے بھی نماز نہیں پڑھتی، پنکھے کے نیچے نماز نہیں پڑھتی، مصلے پہ نماز نہیں پڑھتی۔ جب ظہر کا وقت ہوا، راستے میں سیدہ زینب ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جب ظہر کا وقت ہوا تو سیدہ زینب نے بارگاہ رب العزت میں کہا، مولا آج تک کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ برتاؤ ہوا ہے۔ اگر گھر میں ہوتی تو وضو بناتی، مصلی بھی جاتی اور تیری بارگاہ میں جھکتی۔ مولا لیکن تو حال مجھے جانتا ہے کہ ہم اس نبی کی نواسیاں ہیں جس پر آسمان کے فرشتے درود و سلام پڑھا کرتے ہیں، شجر و حجر جس پر درود و سلام پڑھا کرتے ہیں، اجازت کے بغیر فرشتہ جس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ ہم اس نبی کی بیٹیاں ہیں، لیکن حالت ہماری یہ ہے کہ ننگی پشت اونٹوں پر بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھ اور پیر کو جکڑ کے باندھ دیا گیا ہے، اور زندگی میں یہ نماز ظہر پہلی بار ایسی ہو رہی ہے۔ یا اللہ، وضو کی بات تو دور گئی، تیمم کے لیے کوئی مٹی بھی نہیں ہے کہ تیمم کیا جائے، یا پانی بھی نہیں ہے کہ وضو کیا جائے، لیکن جس حال میں ہے مولا تیری بارگاہ میں قبلہ رخ ہو کر تیری نبی کی اولاد نماز پڑھ رہی ہے۔ ذرا سوچو، آپ فاطمہ کی بیٹی، رسول اللہ کی نواسی، پیارے آقا حسین کی مقدس بہن سیدہ زینب بھوکی ہے، پیاسی ہے، صدموں سے چور چور ہے، اپنی زندگی کی کمائی کربلا میں لوٹا چکی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، سیدہ زینب ہو یا شہربانو ہو یا رباب ہو، مدینے کی بات الگ ہے، مدینے سے لے کے کربلا تک اور کربلا سے لے کے ملک شام کی حکومت کی قید خانے تک، اور اس قید خانے سے لے کے واپس مدینے تک، پانی نہ ملا صبر کیا، کھانا نہ ملا صبر کیا، تیر دکھائے صبر کیا، لیکن مدینے سے لے کے مدینے تک
ان پردہ نشین مخدرات عصمت و طہارت کی نورانی پتلیوں نے ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں کیا. کیا جواب دو گے کل میدان محشر میں سیدہ زینب کو؟ اور میرے جوانوں کیا جواب دو گے حضرت سیدنا حضرت علی اکبر کو، جس کا سب کچھ لٹ گیا پھر بھی نماز نہیں؟ بیٹا اگر غلط ہے تو اس کا الزام باپ پر نہیں لگایا جا سکتا. نوح علیہ الصلوۃ و تسلیم اللہ کے نبی ہے، بیٹا اس خدا کا دشمن کی نام باپ کی بات کو نہ مانا، دین نہ لایا، ایمان نہ لایا. ایمان نہ لانے کی بنیاد پر اللہ نے اسے ہلاک کر دیا. اور نوح کی کشتی میں ایمان والے سوار ہو گئے. 40 دن تک وہ کشتی پانی میں گھومتی پھرتی رہی. 40 دن کے بعد جودی کے پہاڑ پر یوم عاشورہ 10ویں محرم کو لگی اور سب کے سب سلامت. اسی لیے تو میرے نبی فرماتے ہیں میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے. جو نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ آباد ہوا، وہ سلامت رہا. اور یہ حضرت پیغمبر کی کشتی ہے، ان کے ساتھ جو جڑ گیا وہ دنیا میں بھی آباد ہو جائے گا، آخرت میں بھی آباد ہو جائے گا. سوچو، زبان سے بات نکالنے میں پہلے 10 بار سوچو. نوح کا بیٹا نبی کا بیٹا گمراہ ہو گیا تو اس میں نبی کا کیا قصور؟ لوط علیہ الصلوۃ و تسلیم اللہ کے نبی پیغمبر ہے. ان کی بیوی ان کی بات کو نہ مان کے قوم کی طرف رہی، اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو گیا، پتھروں کی بارش ہوئی. تو جو نبی کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ رہا تو اللہ کے عذاب سے وہ نہ بچ سکا. تو ہم بھی اگر حسین کو چھوڑ کر دوسروں کے حوالے ہو جائیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہے یزید کے بعد حضرت سرکار امیر معاویہ کی بیوی یعنی یزید کی ماں صحابیہ رسول ہے، جس نے ایمان کی حالت میں اپنے نبی کو دیکھا. وہ صحابی عورت ہے تو صحابیہ، باپ صحابی، ماں صحابیہ. اور حکومت کے نشے نے، دولت کی نشے نے یزید کو ایسا بنا دیا، ایسا بنا دیا کہ رہتی دنیا تک ہر کلمہ کو جس پر لعنت برساتا رہے گا اور برا سمجھتا رہے گا. اس سال ایک بہت بڑی بات سامنے آئی. اب کون سی کتاب سے لائے، کون سی حدیث سے لائے؟ ذرا ایمانداری کے ساتھ ہمیں جواب دیجیے. آپ کتاب بتائیے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ورنہ 10 کتاب ہم بتائیں گے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یزید کی ماں نے روزہ رکھا 10ویں محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ یزید کی ماں نے رکھا، اس لیے تم نہ رکھو، تم نہ رکھو. کس کتاب سے آپ لائی ہو ذرا بتائیے. ارے یوم عاشورہ تو افضل ہے، افضل تھا.
فرض ہوا. سرکار نے اسلام کی تبلیغ 40 سال میں کی. 13 سال میرے نبی مکہ میں رہے، لیکن رمضان فرض نہیں تھا. مکہ چھوڑ کے جب نبی مدینہ میں گئے، دوسری ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان کو فرض کیا. اس سے پہلے قوم مسلم پر یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا. اور یزید کی ماں نے روزہ رکھا تو امیر معاویہ سے پہلے ان کی بیوی یعنی یزید کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا. ہجری سن 60 میں حضرت امیر معاویہ انتقال فرما چکے. اور یزید تخت نشین تب بنا جب ہجری 61 آئی. باپ کے مرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں حکومت آئی اور اس کے بعد اس نے اس پر ظلم کیے، قوم مسلم پر تباہی برسائی، نبی کی اولاد کے ساتھ ظلم کیے. باپ صحابی رسول، بیٹا قاتلان حسین، اور پھر یزید کا بیٹا معاویہ، یزید کا بیٹا معاویہ، باپ امیر معاویہ، یزید کا بیٹا خود معاویہ. ہجری سن 64 میں جب یزید فالنج کی بیماری میں جب مر گیا، جب مکہ معظمہ پر اس کے لشکر نے جب تباہی مچائی، وہ وقت مکے کے گورنر حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کو معلوم پڑ چکا تھا کہ مدینے میں یزید کے لشکر نے تباہی مچائی ہے مسلم ابن عقبہ کی قیادت میں. اور اس کے بعد مدینے سے رخصت ہو کر جب مکے پر جب ظلم کرنا چاہا تو پہلے سے لشکر تعینات تھا. سامنا ہوا، زبردست جواب دیا، اندر داخل نہ ہو سکا یزید کا لشکر، تو پتھروں کی بارش کی، خانہ کعبہ پر پتھر گرے، آگ نکلی، خانہ کعبہ کا گلاف بھی جل گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس دمبے کو جبا دیا تھا اور اسلام اسماعیل کے لیے جو دمبا آیا تھا، اس کے سینگ اور کھروں کو اس کعبے کے نیچے دفن کیا تھا. جو حضرت اسماعیل کے دمبے کے سینگ اور کھر بھی جل گئے. یا اللہ کا عذاب نازل ہوا یزید پر اور یزید اس بیماری میں مارا گیا. جب یزید کی خبر پہنچی کہ یزید مر گیا تو سارے لشکر نے کہا جس کے لیے ہم جنگ کرتے ہیں وہ تو مر ہی گیا ہے، اب جنگ سے کوئی فائدہ نہیں، وہ وہاں سے بھاگے. بتائیے اللہ ظالموں کو کبھی بخشتا نہیں ہے. قرآن نے کہہ دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اب بتائیے یزید کہ مرنے کے بعد، بات مجھے بتائیے، یزید کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے حضرت معاویہ کو کرسی پر سلطنت پر جب بٹھایا گیا تو 1 منٹ بھی حضرت معاویہ کرسی پر نہیں بیٹھے. آپ روتے ہوئے کرسی اور تخت و تاج کو چھوڑ کے کہہ دیا کہ یہ وہ کرسی ہے جس پر بیٹھ کر میرے باپ نے ناحق نبی کو پریشان کیا، علی کو رلایا، فاطمہ کو دکھی کیا.
اور ساری قوم مسلم کو پریشان کر دیا. نبی کا نواسا، فاتح خیبر کا دلارا، فاطمہ کی آگوش میں پلے والا، جوانان جنت کا سردار، جس کے پورے گھر کو پیاسا بھوکا تباہ و تاراج کر دیا. یہ کرسی امام علی مقام کے خون سے رنگی ہوئی ہے. ایک لمحہ بھی میں اس پر نہیں بیٹھوں گا تاکہ باپ کے ساتھ عذاب کا شکار اور مستحق میں بن جاؤں. روتے ہوئے تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور جنگلوں بیاباں میں اپنی زندگی کو عبادت میں گزار کر روتے روتے نبی کی محبت میں زندگی بسر کر کے جنت کا حقدار بن گیا. تو اب آپ کیا کہو گے؟ یزید کے بیٹے کو آپ برا کہہ سکتے ہو؟ یزید کے باپ کو آپ برا کہہ سکتے ہو؟ ارے سمجھ لو، ذرہ برابر بھی اگر یزید کے باپ کو برا کہا یا برا خیال کیا، اسی وقت تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا، بجائے جنت کے دوزخ کے حوالے کر دیے جاؤ. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی میرے صحابی کو نہ گالی دو نہ ان کے شان میں گستاخی کرو. میرے صحابی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں. صحابی سے محبت کرو تو نبی تم سے محبت کرے گا، اور صحابی کی عداوت کیا تو نبی تم سے محبت نہیں کریں گے، میری شفاعت سے محروم رہیں گے. اب آپ سوچو، جب یزید کی ماں صحابیہ رسول ہے، کربلا کی منزل کے بعد وہ حیات تھی ہی نہیں. یزید کے تخت نشین ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اور ہجری سن 60 میں ان کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو اب یزید کی ماں نے کہا قبر میں روزہ رکھا، اور یزید کی ماں کو غیر مسلم تھوڑی ہے. ارے ہماری ماں بہنوں کی ساری امت کی زندگی جس پہ قربان ہو جائے وہ یزید کی ماں ہے. ان بری بلاؤں سے بچو، اور جن جن لوگوں نے روزہ توڑوایا ہے یا 10ویں محرم سے جن جن لوگوں نے روزے سے منع کیا، میرے کان تک یہاں تک بات پہنچی ہے کہ کچھ بہنوں نے 1 محرم سے 9 محرم تک روزے رکھے، 10ویں کو نہیں رکھا. تو آپ ان سے کیوں مانگتے رہی ہے کہ بھائی اگر تمہارے پاس کوئی حدیث ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے تو پہلے ہمیں بتاؤ. اور جن جن لوگوں نے روزے کو چھوڑ دیا، کہنے میں اگر آ گئے اور روزہ چھوڑ دیا، تو وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. بھائی بابا کے بلند درود پاک. اللہم صلی اللہ سیدنا و صفینا نبینا مولانا محمد و علی آلہ. اور میں چیلنج سے کہتا ہوں، جس کو بھی شک و شبہ ہو کبھی بھی آ جائے، محرم الحرام کی 10 روزے کی فضیلت میں نہیں، رانپور کے سارے علماء بتائیں گے، حدیثوں سے، قرآن سے اور کتابوں سے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد یزیدی گنڈوں نے یہ سمجھ لیا ہماری کامیابی ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں ایسی شکست، ایسی ہار لکھ دی کہ جس ہار کو کوئی بدل نہیں سکتا. شہادت کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سواری، جو سواری نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طواف کرنا شروع کر دیا،
جدھر سے بھی دشمن آنے لگے وہ گھوڑا بھی سمجھتا تھا کہ میرے سوار کے ساتھ کوئی بے حرمتی نہ ہو، ایک حفاظتی دستہ بن کر، ایک پہرے گیر بن کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاروں طرف گھومنے لگا۔ ارے آج کا مسلمان مکے میں جاتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، گھر چھوڑتا ہے، بال بچوں کو چھوڑتا ہے، مکہ معظمہ میں جاتا ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو معاف کرواتا ہے۔ امام علی مقام کی سواری جس نے کعبے کا طواف نہیں کیا، امام عرشی مولا کا طواف کیا۔ جو تیر آتے تھے وہ اپنے اوپر روک رہا ہے۔ بہت سارے تیر اس پر آئے، خون بہت بہ نکلا، شرم کر رہا ہے کہ اگر جاؤں تو خیمے کی طرف کیسے جاؤں، زینب کو کیا جواب دوں، شہربانو کو کیا منہ دکھاؤں، سکینہ کو کیا جواب دوں گا، مجھے شرم آتی ہے۔ اگر زینب نے پوچھ لیا میرے بھیا کہاں ہے تو جلجنا نے کہا میں جواب کیا دوں گا، آنکھیں کیسے ملا پاؤں گا، لیکن پھر سوچتا ہے کہ بہت سارا خون بہ نکلا ہے، زیادہ دیر تک امام کے لاش مبارک کی میں حفاظت تو کر نہیں سکتا، کسی پہرے گیر کو بلا کے لاؤ تاکہ امام عرش مولا کے اس لاش مبارکہ کی حفاظت کرے۔ جلجنا آخر کار مجبور ہو کر زمین پر سر پٹکا، امام علی مقام کے خون میں اپنے منہ کو ڈبایا، روتا ہوا خیمے کی طرف آ گیا اور چلاتا ہوا سرکار زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے قریب جا کر جب چلایا، حضرت سیدہ زینب کی گود میں معصوم سکینہ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت سرکار زینب نے شہربانو کو آواز دی، کہا شہربانو آؤ اپنی بیٹی کو سنبھالو، شاید میرے بھیا حسین آئے ہیں۔ زینب چادر ڈال کے باہر آئی تو دیکھا امام علی مقام تو ہے ہی نہیں، گھوڑے کی جن خالی ہے۔ ایک راوی بیان کرتا ہے کہ زینب کے قدموں میں جلجنا نے اپنا سر رکھ دیا اور رونے لگا۔ باتوں باتوں میں کہا زینب مجھے دوشید نہ ٹھہرانا، میں نے اپنے سوال کی، اپنے امام کی بہت حفاظت کیا، لیکن وہ ہزاروں یزیدی فوج کا ہزاروں کا لشکر چاروں طرف سے تیر برستے رہے، امام پر بھی تیر آئے، میرے اوپر بھی تیر آئے، میں نے اپنی محبت کا اور اپنی خدمت کا حق ادا کر دیا، اور اب مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے سوار کی حفاظت کر سکوں۔ اے زینب مجھے دوشی مت ٹھہرانا، چلو میں تمہیں اپنے بھائی کے پاس لے جاؤں، تب باقی کی ذمہ داری اب جو حسین کی ہے اس کو آپ نبھاؤ۔ چادر سر پہ زینب نے ڈالی، شہربانو سے کہا شہربانو سکینہ کو سنبھالنا، ذرا میں اپنے بھائی کی خبر لے کے آتی ہوں۔ آگے آگے جلجنا، پیچھے پیچھے گرتی سنبھلتی پڑتی سیدہ زینب اس میدان میں پہنچتی ہے۔ راستے میں کئی لاشیں پڑی ہوئی ہے، بھائی کی محبت میں وہ دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ دشمنوں کا لشکر بھی زینب کو دیکھ رہا ہے، پکڑنے کی بہت کوشش کی گھوڑے کو، لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ اس جلجنا نے یا اس گھوڑے نے
کسی کے ہاتھ آیا نہیں، اپنے پیروں سے اپنے منہ سے جو بھی نزدیک آیا تو اس پر حملہ کر دیا، اور امام حسین کی شہادت کے بعد 40 یزیدی لشکر کے سپاہی کو اس جلجنا نے جہنم کے حوالے کر دیا۔ القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے قریب، وہ چلبلاتی ہوئی گرمی، وہ ریگستان، بھوکی پیاسی، صدموں سے چور۔ حسین کے بعد جس نے اپنی بچے ہوئے قافلوں کی کمان سنبھال کر بھائی کی ذمہ داری تو جس نے پورا کیا، جاتے ہوئے امام نے کہا تھا کہ بہن، میری تکلیف اور میری مصیبت کی آج انتہا ہوگی، اور جہاں میری مصیبت کی انتہا ہوگی وہاں پر تمہاری تکلیف اور مصیبتوں کی ابتدا ہوگی۔ بخوبی اس کو نبھانا، اس زبان پہ ذرہ برابر بھی شکایت نہیں کرنا، لب کو ساہی نہیں کرنا، اور کبھی اسی کے لیے بددعا۔ دیکھو ایک امام اپنی بہن کو وصیت کر رہا ہے، لاشے کے قریب جب حضرت سیدہ زینب پہنچی، القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے قریب، آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا محجبی، گھیرے ہوئے تھے چاروں طرف سے سپاہ کی، چلائی راحتوں مجھے اے دشمنان دی، یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جاری ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں۔ اور چلیو سپاہی ہٹ جاؤ، مجھے میرا بھائی حسین کے دیدار کر لینے دو۔ حضرت زینب آواز دیتی ہے، عمر شاد اگر تیری دشمنی کی آگ اگر بجھ گئی ہے یا تیری عداوت کی آگ اگر ٹھنڈی ہو گئی ہے تو ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے اپنے بھائی حسین کے دیدار کر لینے دو۔ ایک جانب نے آواز دیا، زینب اب تو کس سے ملے گی؟ اب تو تیرے بھائی کے لاش پہ سر بھی نہیں ہے، قاتل تو اس طرف سے سر پاک لے چلا، تڑپا زمین پہ، تڑپا زمین پہ پاہ بدل شاہ کربلا، قبلے دبر بچانے لگے دشمنان خدا، گل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتجا، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے جنت بچھڑ گئی۔ چاروں طرف لاشیں پڑی ہوئی ہے، امام کا کوئی پتہ نہیں، تلاش کر رہی ہے میرا بھائی حسین کہاں ہے، اس لیے کہ اگر سر ہوتا چہرہ ہوتا تو دیکھ کر پہچان لیتی، یہ علی اکبر ہے، یہ عباس ہے، یہ قاسم ہے، یہ محمد بن علی ہے، یہ عباس بن علی ہے، یہ عثمان بن علی ہے، یہ جعفر بن علی ہے، یہ عبداللہ بن علی ہے، لاش تو پڑی ہوئی ہے، سر نہیں ہے۔ ناگا بہن کو آیا نظر لاش امام،
بغلوں میں ہاتھ ڈال کے بولی وہ تشنہ کام، رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام، اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام، ہائے ہائے میرے آتے ہی بیداد ہو گئے، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ ادھر ادھر زینب تلاش کر رہی ہے کہ بھائی کا لاشا کہاں ہے، چاروں طرف دوڑ رہی ہے زینب اور بھائی کے لاش کو تلاش کر رہی ہے۔ بے سر کی لاش قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائے، قتل کیے جائے، قربان کیے جائے، نہ کہو انہیں مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ لاش حسین سے آواز آئی بہن، او میری ماں جائی بہن، او میری زینب میں یہاں پڑا ہوں، آ میرے قریب آ۔ حضرت امام علی مقام کی لاش مبارک سے آواز آئی، دوڑتی ہوئی زینب پہنچی اور پہنچنے کے بعد بے سر کی لاش، کہے تو کیا کہے، زبان کی طاقت نہیں ہے، دماغ بھی اس کو کہتا نہیں ہے۔ بات یہاں تک کہ امام کو شہید کرنا تھا کر دیا، رائے خدا میں قتل کرنا تھا کر دیا، ظالموں کی ظلم کی آگ ابھی بھی ٹھنڈی نہ ہوئی۔ کچھ ظالموں نے امام کے سر پر جو امامہ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا دے دیا۔ کسی ظالم نے امام کے ہاتھوں سے انگوٹھی نکال دی، کسی ظالم نے امام علی مقام کی تلوار لے لی، کوئی ظالم نے امام کے کمر میں باندھا ہوا حسن مجتبیٰ کا پٹکا لے لیا۔ اللہ اللہ، اگر ذرہ برابر بھی میری زبان سے امام کی شان میں گستاخی ہو جائے میرے مولا الحمدللہ مجھے معاف کر دینا، لیکن کتابوں کی بات ہی نہیں، ظالموں کے ظلم کو بتانا ضروری ہے۔ امام کے جسم پر جو کپڑے تھے اس کپڑے کو بھی اتار لیا، پھر ظالموں کی ظلم کی حد پوری نہ ہوئی، یزیدی گنڈوں نے ان پر زبردست گھوڑوں کی مار لگائی اور لاشوں پر دوڑائے، یہاں تک کہ امام علی مقام یا علی اکبر کی لاشوں کو پامال کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا، آپ نے اپنی چادر کو اتارا، طیب و طاہر تطہیر والی چادر اتارا، اور اتارنے کے بعد اپنے بھائی حسین کی لاشوں کے ٹکڑوں کو جمع کر کے اپنی چادر میں لپیٹا۔ لاش پر گر پڑی زینب۔ اس سے پہلے زینب نے مدینے کی طرف منہ کیا، روتے ہوئے کہا وا محمد وا غریبا، یا رسول اللہ آپ پر آسمان کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، امت نماز میں آپ پر درود پڑھتی ہے، مسجدوں میں آپ کے منبر پر آپ کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، صدر حضر آپ پر درود پڑھتا ہے، یا رسول اللہ آپ کا نواسا، آپ کی گود میں بیٹھنے والا، فاطمہ کا طیب و طاہر دودھ پینے والا، دوسرے مصطفیٰ پر سوار ہونے والا، جس کے چہرے کو آپ دیکھا کرتے تھے، جس کے لبوں کو آپ چوما کرتے تھے، دیکھو آج ظالموں نے سر کو کاٹ لیا
بعد کربلا کی داستان کو اگر 10 دن میں بیان کیا جائے نا 10 دن، تو 10 دن بھی بیان نہیں کر سکتے. اور اس دھرتی پر یزید جیسا آج تک کوئی ظالم نہیں ہوا، اور میرے آقا حسین جیسا کوئی صابر نہیں. جہاں یزید کے ظلم کی بات ہوگی وہاں امام علی مقام کے صبر کی بھی بات ہوگی. سیدہ زینب جس نے اطہر امام علی مقام پر سر رکھ دیا، مدینے کی جانب رک کر کے کہتی ہے بھائی لاش سے امام علی مقام کی سیدہ زینب نے کلام کیا، سر میرے کوئی دوست نہ دینا، بہن تیری مجبور ہے، کہاں سے لاؤں کفن میں تیرا، شہر مدینہ بہت دور ہے. او بھیا اگر مدینے میں تیری وفات ہوئی ہوتی، میں تیری ماں جائی بہن کفن بھی منگواتی، غسل بھی دلواتی، جنازے میں سوار کرتی، دولہا بناتی، لیکن آج تیری بہن دشمنوں کے نرگے میں گر چکی ہے، میرے پاس آج کوئی چیز نہیں ہے جس کا کفن بنا کر میں تجھے پہناؤں. اتنے میں دیکھا سکینہ حضرت سرکار صاحبانوں کی گود چھڑا کر دوڑتی ہوئی آئی. کبھی لاش کی ٹکر لگتی ہے، زمین پر گرتی ہے، پھر سنبھلتی ہے، آگے بڑھتی ہے، پھر کسی لاش سے ٹکر لگتی ہے، گرتی ہے، پھر آگے بڑھتی ہے، آواز دیتی ہے پھوپھی تم کہاں ہو، میرے بابا کہاں ہے، میرے آقا کہاں ہے، مرشد مولا امام کہاں ہے، میرے بابا کہاں ہے، اے پھوپھی بتاؤ میرے بابا کہاں ہے. حضرت سیدہ زینب نے کہا چلی آؤ سکینہ، میں تمہارے باپ کی لاش کے قریب بیٹھی ہوں. حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی آئی. حضرت زینب سے فرمایا پھوپھی بابا کہاں ہے؟ کہا دیکھو یہ تمہارے بابا ہے. آپ تو صورت پہچانی بھی نہیں جاتی، بابا کا سر کہاں ہے؟ زینب کی چیخ بلند ہو گئی، کہا ظالموں نے تمہارے باپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا. سیدہ سکینہ سینے پہ گر گئی، ہچکیاں بھر کے رونے لگی، عرض کرتی ہے بابا اگر میں روؤں گی تو مجھے چپ کون کرے گا، اگر میں ضد کروں گی تو میری ضد کو پوری کون کرے گا، اگر میں بابا کہوں گی تو بیٹا کون کہے گا، مجھے اگر حلوے کی ضرورت پڑی آپ اپنے ہاتھوں سے مدینے میں حلوہ کھلایا کرتے تھے، اے بابا حلوہ مجھے کون کھلائے گا، اے بابا اٹھو اٹھو. جواب کو سکینہ آپ کو آواز دے رہی ہے، لاش مبارکہ سے آواز آئی سکینہ رات جب پڑے گی تو تیرے بابا جب بھی تو یاد کرے گی تیرا بابا تجھے دیکھنے چلا آئے گا. زینب سے فرمایا زینب میری سکینہ کو رونے نہیں دینا، اس کی ضد کو پوری کرنا، کبھی اسے یتیمی کا احساس نہیں ہونے دینا. جب یہ روئے تو اسے خاموش کرنا. یہ میری سب سے پیاری اور عزیز بیٹی ہے. میرے امام کے کردار کو یاد کرو میرے دوست. امام نے علی اکبر سے بھی بڑھ کر سکینہ کو چاہا، امام نے علی اصغر سے بھی بڑھ کے سکینہ کو چاہا، امام نے بیمار زین العابدین سے بھی بڑھ کر اگر چاہا تو سکینہ کو چاہا، اس لیے کہ ان کے نانا نے سب سے بڑھ کے اپنی بیٹی فاطمہ کو چاہا.
6 مہینے کی فاطمہ تھی، حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو 15.5 سال یا 15 سال یا 18 سال کی روایت ہے، علی کے ساتھ جب حضرت سرکار فاطمہ کا عقد کیا، نکاح کیا، فاطمہ کی عمر 15 سال کی تھی یا 15.5 سال کی تھی، حضرت علی کی عمر 21 سال کی تھی، ایک روایت میں 18 سال کی، علی کی عمر 24 سال کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں بن کے بھی فاطمہ کو پالا اور باپ بن کر بھی فاطمہ کو پالا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھ لیا، آپ اس روئے زمین پر آپ کو سب سے عزیز سب سے پیارا کون ہے؟ تو رسول کائنات نے فرمایا، اس روئے زمین پر اگر مجھے سب سے زیادہ پیارا اگر کوئی ہے تو میری بیٹی فاطمہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی کو بیٹے نہیں تھے، 3 بیٹوں کے باپ ہے آپ، لیکن بیٹے بچپن میں انتقال فرما گئے۔ اور سنا بھی ہوگا آپ نے، ایک بیٹا حضرت ابراہیم تھا، ہم عمر کے حضرت امام حسین کی یا کچھ چھوٹے بڑے، ایک جانوں پر حضرت ابراہیم کو بٹھائے، دوسرے جانوں پر حضرت حسین کو بٹھائے، کبھی ابراہیم کو چومتے ہیں، کبھی حسین کو چومتے ہیں، کبھی ابراہیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی امام حسین کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ ایک بیٹا ہے، ایک نواسا ہے۔ سیدنا جبرائیل حاضر ہوئے، سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کا سلام و پیغام پہنچایا، یا رسول اللہ آپ ایک ساتھ دونوں کو نہیں رکھ سکتے، ایک کے اوپر ایک کی قربانی دینی ہوگی، آپ جس کو چاہو گے وہ بچے گا، جس کو نہ چاہو گے وہ موت کا شکار ہوگا۔ صحیح ہے نا؟ اللہ سرکار دو عالم نے کبھی اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھا، کبھی حسین کو دیکھا، تاریخ گوائے اپنا لال، اپنے کلیجے کا ٹکڑا، اپنے جگر کا پارا، اپنا خون، اپنا لہو ابراہیم کو اٹھایا، زمین پر رکھ دیا اور حسین کو سینے سے لگا لیا، کہا سنو اے جبرائیل، اگر ابراہیم جائے گا تو ابراہیم کے بچھڑنے کا دکھ صرف مجھے ہوگا، اگر حسین چلا گیا تو جس کے جانے کا صدمہ علی کو بھی ہوگا، فاطمہ کو بھی ہوگا، مجھے بھی ہوگا، تو مجھے اپنا صدمہ منظور ہے لیکن بیٹی کا دکھ منظور نہیں ہے۔ اس حسین پر نبی نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ جب بھی حسین بارگاہ رسول میں آتے، اللہ کے نبی اٹھ جاتے، پکڑتے، سینے سے لگاتے اور فرماتا، میں حسین، یہ وہ حسین ہے جس سے نبی محبت کرتا ہے کہ جس حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا۔ او بیٹے بیٹیوں والو، نبی نے بیٹی کو چاہا، نواسہ نبی نے بیٹی کو چاہا، اور آج کا مسلمان کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، قرآن جیسی انمول نعمت نبی کی لائی ہوئی پڑھتا ہے، نماز نبی کا تحفہ مسجدوں میں پڑھتا ہے، لیکن بیٹی سے بڑھ کے بیٹے سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ نہ بولے تو میرے پاس ثبوت ہے، بیٹی سے عزیز بیٹے کو جانتا ہے۔ تم کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، نبی کی سنت سے الگ ہے، 10 دن میں امام عالی مقام کی نظر و نیاز پاتے ہو، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہو، لیکن حسین کی سنت سے بھی الگ۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بیٹے سے بڑھ کے بیٹی سے پریم کرتا ہوں۔
ارے ایسی انمول دولت تیرے گھر میں آئی، اللہ نے تجھے بیٹی دیا، کیا تو نے 2 رکعت شکرانہ پڑھی یا اپنے رشتے داروں کو قبیلے والوں کو جلیبی یا پیڑے بانٹے؟ اللہ اللہ کوئی تیار نہیں ہوتا، مبارکباد دینے بھی کوئی نہیں جاتا، اور وہ ڈرتے ہیں کہ اس کے گھر میں بیٹی کا جنم ہوا۔ اب بیٹی کا جب جنم ہوا ہے تو مبارکباد کیا دینی؟ اگر بیٹا پیدا ہوا کہنے کی ضرورت نہیں، پوری کنڈل کی دکان اٹھا کے لے آئے گا اور رشتے دار دوستوں میں پیڑے بانٹے گا۔ دوست بھی کہے گا بیٹا پیدا ہوا پیڑے تو دے، تو کہاں کل پہنچ جائیں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ بیٹی سے بڑھ کر اس حسین کے غلام کو، نبی کے امتی کو بیٹی سے بھی بڑھ کر بیٹا پیار ہے کہ نہیں؟ گن گن کے بتا دوں جس کے پیڑے میں نے کھائے ہوں گے، لیکن بڑی محفل میں نہیں بولوں گا، وہ پیڑے والے خود ہنس رہے ہیں، خبر ہے میرے کو۔ اللہ اللہ امام علی مقام نے فرمایا، اے زینب یہ میری پیاری بیٹی ہے، اسے کبھی رونے نہ دینا۔ وہ تاریخ گواہ ہے، جب جب بھی رات میں شہادت کے بعد جب بھی سیدہ زینب سیدہ سکینہ دکھی ہوتی، بابا حسین کہہ کے پکارتی، رات کی تاریخی میں کربلا کا دولہا، فاطمہ کا لال، علی کا شہزادہ، نبی کا نواسا خود آ جا کے اپنی بیٹی سکینہ کو خود میں اٹھا لے۔ میرا حسین آج بھی زندہ ہے، جس کو شاہ نے کہا ہو کے شہید زندگی یہ جاویدہ ملی، زندہ اور آج بھی زندہ حسین ہے۔ بھائی حسن ہے سیدہ زینب سی ہے بہن، اور فاطمہ کی آنکھوں کا تارا حسین ہے۔ ابھی تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن حسین نے شہادت کے بعد 25 سال کے بعد، کتنے؟ واہ سبحان اللہ، 25 سالوں کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگل میں ایک برہمن کی لڑکی کی عزت آپ نے بچائی، اور برہمن کی لڑکی کا سہاگ جب ڈاکوؤں نے اجاڑ دیا، کتاب ارشد القادری کی لکھی ہوئی لادہ بار جس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ 12 جب چلی ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، جتنے بھی جوان تھے جوانوں کو مار ڈالا، سروں کو کاٹ دیا، اور وہ تھی برہمن کی لڑکی، محلے میں رہتی تھی مسلمانوں کے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے یہ مسل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کیا در دیوار بدل جاتی ہے۔ اچھوں کی صحبت میں رہنے سے آدمی اچھا بنتا ہے، اور بروں کی سنگھات میں رہنے سے آدمی برا ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے محلے میں رہ کر جو کربلا کے دن آتے محرم کے سبیلے رکھتی، شربت بنایا جاتا، دودھ کولڈ ڈرنک ہوتا، وہ ہندو ہو کر بھی 9-10 کا روزہ رکھتی، ہندو ہو کر بھی 9-10 کا روزہ رکھتی، اور ہم مسلمان ہو کر بھی 10ویں کو جانتے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا 10ویں کا روزہ معاذ اللہ کہتے حرام ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کہنے والا یا کرنے والا یزیدی فوج کا غلام ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حلال چیزوں کو اس نے حرام کیا۔
اور نبی کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اس نے حلال کروا دیا، تو بتا اس کے دائرے میں آ گیا کہ نہیں؟ باہر کو شربت بناتی، کولڈ ڈرنک بناتی اور روزہ بھی رکھتی اور امام کی نظر نیاز بھی کرتی۔ جب وہ جوان ہوئی اس کی بارات گزری، ایک جنگل سے جب بازار گزر رہی تھی، ڈاکوں نے حملہ کر دیا، سارا مال لوٹ لیا۔ جوانوں نے جب ان کے سامنا جب کیا تو ظالموں نے تلوار چلائی، ان کی لاش گرا دی۔ وہ براہمن کی لڑکی اپنے شوہر کی لاش کو گود میں لیا اور روتے ہوئے عرض کرتی ہے، میں تو سہاگن بننے سے پہلے ودوا ہو گئی۔ اسی جنگل میں 25 سال کے بعد اپنے امام کو اس نے یاد کیا کہ میں آپ کا شربت بناتی تھی، کولڈ ڈرنک بناتی تھی، روزہ رکھتی تھی، نذر نیاز کرتی تھی، آپ پر بے حد میں قربان ہوتی تھی۔ اے امام میری مدد کرو، میری کشتی پہ ڈوب گئی، ساحل پہ پہنچنے سے پہلے میری کشتی ڈوب گئی، اب میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ اللہ، وہ لاش کو اپنی گود میں لے کر وہ براہمن کی لڑکی رو رہی ہے۔ اتنے میں دیکھا ایک قافلہ آیا جن کے ہاتھوں میں تلوار چمک رہی ہے۔ اندھیری رات جنگل میں قافلہ آیا، سارے ڈاکوؤں کو، سارے دشمنوں کو تحت دیکھ کر کے ختم کر دیا۔ اس براہمن کی لڑکی کے قریب آئے، کہا بیٹا کیا ہوا؟ ایک بزرگ جان کر، ایک نورانی صورت والے جان کر اس نے اپنا التماشا فریاد کی روتے ہوئے امام پاک نے فرمایا، گھبرا نہیں، جس طرح تیری بارات خوشی کے ساتھ جاتی تھی، تو ودوا نہیں، تو سہاگن ہے۔ امام علی مقام نے اس لاش کے ساتھ سر کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد ہاتھ پھیر دیا، وہ دلہا زندہ ہو گیا۔ میں نے حوالہ بھی کتاب کا دے دیا، لالا تھا علامہ ارشد القادری کی لکھی ہوئی کتاب۔ جب شوہر کو اس نے زندہ پایا، مارے خوشی کی بھولی نہ سمائی، ان کے قدموں کو پکڑ کر کہتی ہے، مصیبت میں سہارا دینے والا اور لٹی ہوئی زندگی کو آباد بنانے والے تم کون ہو؟ تو کہا مجھے نہیں پہچانتی، محرم میں جس کا تو شربت بنایا کرتی تھی، سبیل لگایا کرتی تھی، نیاز بنایا کرتی تھی، جس حسین کو تو یاد کرتی تھی، میں وہ فاطمہ کا دلارا، حیدر کرار کا نور نظر، نبی کا نواسا، جوانان جنت کا سردار، امام علی مقام ہوں۔ نظر و نیاز کرنے سے پھل کیا ملا؟ کھوئی ہوئی زندگی کی بہاریں واپس تو ملی۔ دنیا کی دولت تو ملی۔ اللہ اللہ، امام کا اس نے کبھی اپنے امام کو دیکھا نہیں تھا، دیکھا ہے آپ نے؟ بس روز ہر جمعرات کو درود تاج پڑھا کرو، ہر جمعرات کو کیا پڑھا کرو؟ ٹی وی میں سے فرصت ملے تو ہر جمعرات کو درود تاج پڑھا کرو، یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انشاءاللہ موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نبی کا بھی دیدار کرائے گا اور حسین کا بھی دیدار کرائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن درود تاج کا وظیفہ بنا لو۔ امام کا چہرہ نصیب ہوا، کتنی مقدر کی سکندر کے والوں، کتنی قسمت والی کے والوں، اجڑا ہوا سہاگ تو مل گیا، کھوئی ہوئی زندگی میں بہار تو مل گئی، لیکن
سب سے بڑی بات ہے کہ امام عالی مقام کے چہرے کی زیارت ہو گئی۔ جب امام کو دیکھا، امام نے کہا میں جاتا ہوں، یہ جو قافلہ میرے ساتھ ہے وہ سارا کربلا کا قافلہ ہے، میں اکیلا نہیں آیا، 72 کو لے کے آیا، یہ جہاں جائیں گے قافلہ ساتھ میں جائے گا۔ ہمارے بھائی روز کیا کرتے تھے، قافلہ کہہ رہے اوپر سے تو کیوں قافلہ اوپر سے بڑی خبر نہیں۔ 72 کا قافلہ اس بیابا جنگل میں پہنچا، اس نے عاجزی کر کے کہا جس طرح میری کھوئی ہوئی زندگی میں بہار لائے ہو، میری بارات میں آنے والا ہر ماں کا کوئی نہ کوئی سپوت و لال ہے، کوئی نہ کوئی کسی بیوی کا سہارا ہے، کسی بوڑھے ماں باپ کی اور جو تمنا کا آسرا ہے، یہ زمین پر موت کے شکاروں کے پڑے ہیں۔ میری بارات جس شام سے جا رہی تھی، امام اس شام سے میری بارات جائے، امام نے صرف نظر کر دیا، سارے مرنے والوں کو امام نے زندہ کر دیا۔ باپ کہیں گے ہو سکتا ہے لیکن یقین تو جس کی اولاد کی اولاد، حسین نہیں، جس کی اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، بیٹے کا بیٹا، بغداد کا شہنشاہ، امام حسن کا بیٹا، فاطمہ کے گھر کا چشم و چراغ، غوث اعظم، پیران پیر دستگیر، مشہور واقعہ ہے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو، ہے کہ نہیں؟ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو دریائے دجلہ سے پوری بارات کے ساتھ 12 برسوں کے بعد نکالا، تو جب بیٹے میں اتنی طاقت ہے تو ان کے جد کریم نبی کا نواسا امام علی مقام حسین ابن علی میں کتنی طاقت ہوگی؟ وہم و گمان ہوئی تو نکال گئی ہو، ایسا ہو سکتا نہیں، ہوا ہے۔ اور امام آج بھی آتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لیکن تمہاری طرف ایسی ہونی چاہیے۔ بارگاہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جب جانے لگے، بارات میں چہل پہل گئی، خوشی دوڑ گئی۔ سکنتلا وہ بیٹی جس کا نام سکنتلا تھا، دوڑی دوڑ کر امام کے قدموں کو پکڑ لیا اور کہا میری زندگی میں بہار لائے ہو تو اندھیرے سے اجالے میں لیو اور اندھیرے ظلمت میں سے آپ نور کی طرف لاؤ۔ کہا کہنا کیا چاہتی ہے؟ حسین سے کہا میرے ایمان کی گواہ آپ بن جاؤ، آپ کے قدموں کو شہید شاہد بنا کر میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا رسول اللہ، وہ محرم کی منانے والی، نیاز کی کرنے والی زندگی تو ملی، ایمان کی دولت بھی ملی، حسین کے صدقہ میں جنت بھی ملی۔ اور صرف وہ ایک نہیں، پوری 12 امام کے دستے کرم پر گواہ بنا کر اسلام میں جب گئی تھی تو مذہب الگ تھا، جب واپس لوٹی تو نور ایمان جگمگا اٹھا تھا۔ اب وہ لاش اگر بولے تو اس میں تعجب کون سی ہے؟ جو 25 سال کے بعد زندگی میں بہار دے، اب وہ لاش بولے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او بیٹی سکینہ چلو، یزیدی گنڈے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ان کی نگاہوں سے بچا کر میں تمہیں لے جاؤں۔ اسی دوران میں عمر ابن سعد آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے زینب اگر کوئی فریاد ہو تو مجھ سے کہو۔ سیدہ زینب نے فرمایا کبھی نہ دور ہو جا، میری نگاہوں سے دور ہو جا، اپنی بری نظر فاطمہ کی بیٹی پہ نہ ڈال۔
اگر تمنا ہوتی تو میں محمد و ان کو شہید کروا دیتی، علی اکبر کے لاشے کو تڑپا نہ دیتی، علی اصغر کو حسین کی جھولی میں تڑپا نہ دیتی، اور میرا ماجایا بھائی حسین کو خاک و خون میں نہ ملواتی۔ اگر فریاد کرنی ہے تو تجھے کیا کروں؟ جو ساری کائنات کی فریاد سنتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کروں گی۔ عمر بن سعد پیچھے ہٹ گیا، پوری لاش کو اکٹھا کیا، اپنی جھولی میں باندھا، گٹھڑی تیار کر کے بڑے ادب سے خیمے کے دروازے پہ لائی زینب، اور پھر اس کے بعد ایک راوی یوں بیان کرتے ہیں کہ زینب نے سکینہ سے کہا سکینہ چلو چلو میں تجھے خیمے میں لے جاؤں، یزیدی گنڈے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ان کی بری نظروں سے تجھے بچا کر میں لے جاؤں۔ سیدہ زینب کا ہاتھ، زینب نے ہاتھ پکڑا سکینہ کا اور لے جانا چاہتی تھی، سکینہ ہے کہ اپنے باپ کی لاش کو چھوڑنے پہ تیار ہے، اور حسین ہے کہ اپنی بیٹی کو جدا کرنے پہ تیار ہے۔ لاش ہے حسین سے اب آ گئی ہے زینب، چند منٹوں میری بیٹی کو میری سینے پہ لگی رہنے دو، پھر شام ہوگی صبح ہوگی، سکینہ کو حضرت حسین جیسے بابا کی لاش نظر بھی نہ آئے گی۔ سکینہ کو لے کے جب خیمے میں پہنچی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تیر چل رہے تھے، نیزے بلند ہوتے امام کے سینے میں ڈالے جا رہے تھے۔ سیدہ زینب و شہر بانو خیمے کے دروازے پہ کھڑی کھڑی یہ سارا ماجرا رو رو کر اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، ان کے پاس آنسو بھی نہیں کہ وہ اپنے شہیدوں پر آنسو بہائے، لیکن اتنا بڑا درد ہوا تھا کہ اب آنکھوں سے آنسو نہیں، خون ٹپک رہا تھا۔ تم کیا رو گے حسین کی یاد میں، تم کیا رو گے؟ 10 دن محرم میں بڑی دھوم دھام کر ڈالتے ہو، روتے بھی ہو، گڑ گڑاتے بھی ہو، گھر جانے کے بعد سارا غم بھول بھی جاتے ہو۔ کئی مسلمانوں کے گھروں میں نے دیکھا رات میں ٹیویاں چالو ہوتی اور پھر کہتے ہیں ہم حسین کے دیوانے۔ کیا دیوانے؟ اس کو دیوانے کہتے ہیں۔ حسین نے اس امت کے خاطر پانی چھوڑ دیا، دانا چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، سارے گھر کو قربان کر دیا، اور تم میری بہنیں بھائی 10 دن میں ٹی وی نہیں چھوڑ سکتے؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ روز قرآن پڑھو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی محبت میں نماز نفل پڑھو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں 10ویں محرم یوم عاشورہ کے دن جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیا، ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ 10 درجے بلند کر دے گا، 10 نیکیاں دے گا، 10 درجے بلند کرے گا، اور 10 گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور سرکار نے یہ فرمایا کہ نبی کی محبت میں یا نبی کی حدیث پر بات پر اگر تم نے عمل کر لیا، اور محرم کی 10 تاریخ کو اگر کسی سوالی کا سوال پورا کر دیا یا سر پہ یتیم کے ہاتھ رکھ دیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ نہیں کرنا جو نبی نے کہا ہے، وہ نہیں کرنا، نبی نے جو کہا اس سے الگ وروध میں کرنا۔ پھر ہم کہیں کہ ہم غلامان حسین یا غلامان نبی ہے، ہو سکتا؟ آقا نے کیا کہا؟ اللہ اللہ، امام علی مقام پوری رات جس کی صبح میں خونی منجر ہے، بال بچوں کی قربانی دینی، اپنی جان دینی ہے، پوری رات امام علی مقام کے گھر والے قرآن پڑھتے ہیں، پوری رات شب عاشورہ عبادت کرتے رہے، بندگی کرتے رہے،
کیا ہم وہ چیزیں کرتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا امام کی سنت کو ادا کریں. باہر کے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی آئی. دن گزر گیا روتے روتے. وہ سکینہ کبھی دوڑ کر اپنی ماں شہر بانو سے لپٹ جاتی ہے، دوڑ کر کبھی پھوپھی زینب سے لپٹ جاتی ہے، روتی اور بابا اور علی اکبر اور بھائی علی اصغر کو یاد کرتی ہے. سیدہ زینب فرماتی ہے کہ حضرت سکینہ کی وہ بے کسی اور رونے کا عالم یہ تھا کہ پورے خیمے میں رونے کا کوہرام مچ جاتا. صبر کی تلقین کرتے اللہ. سیدہ زینب فرماتی ہے میں کس کو تسلی دوں؟ کبھی شہربانو کو تسلی، کبھی رباعت کو تسلی، کبھی زین العابدین حضرت بیمار علی افسر کو تسلی، کبھی سکینہ کو تسلی، کبھی حسن مجتبیٰ کی بیوی کو تسلی. روتے روتے شام ہو گئی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں نیزہ لیا، تلوار ہاتھ میں پکڑی، خیمے کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی. اب اس بچے ہوئے قافلے کی نگاہ دست میں کروں گی. روتی ہوئی عرض کرتی تھی کہ یہ پہلی رات ہے، ماں کی گود سے لے کے کربلا تک ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جو بھائی حسین کے بغیر گزری ہو. آج پہلی رات زینب اپنے بھائی کے بغیر گزار رہی ہے. پہرا تو دے رہی ہے لیکن آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں. اللہ رات جب ہوئی، آدھی رات ختم ہوئی. سیدہ زینب کی نگاہوں نے دیکھا ایک گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں پہنچا. اور 11ویں رات کو چاندنی والی رات ہوتی ہے نا، 11ویں رات میں چاند چمک جاتا ہے ہر جگہ پر، لیکن کربلا میں چاند نہیں چمکا. زمین سے رونے کی آواز آئی، جناتوں کے رونے کی آواز آئی. اللہ سورج نے اپنا منہ ڈھانک لیا. 7 دن تک کبھی سورج نہیں نکلا، چاند نہیں نکلا. دن میں بھی اندھیرا نظر آتا تھا اور دن میں آسمان پر ستارے چمکتے تھے. جنات روئے، انسان روئے، حتی الامکان فرشتوں نے بھی غم کے آنسو بہائے. جس پتے کو توڑا جاتا پتے سے خون نکلتا. ملک شام میں آسمان سے لہو برسا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر لکھنے والے نے لکھا ہے یا تو یہ منظر نبی کی وفات کے وقت دیکھا تھا یا امام علی مقام کی شہادت کے وقت دیکھا. جناتوں کے رونے کی. سورج نے اپنے منہ کو ڈھانک لیا، چاند طلوع نہیں ہوا. ملک شام میں بلکہ پوری جگہ پر جہاں جہاں لوگوں نے رات میں پانی بھر کے رکھا تھا پینے کے لیے، صبح اٹھ کر لوگوں نے پانی پینے کے لیے اپنے گھروں کو کھولا تو پانی میں اب پانی نہیں تھا بلکہ پورا پانی لہو بن چکا تھا. جن لوگوں نے اپنے کپڑوں کو پیلا میں سکھایا تھا اس کپڑوں پر بھی خون برسا اور لال ہو گئے. یہاں تک کہ کپڑے پھٹ گئے، تار تار الگ ہو گیا، لیکن اس کپڑوں سے سرخی نہیں گئی.
7 دن تک ایسا ہوا، دن رات بن گئی، رات خوفناک ہو گئی، کانپتی تھی زمین کربلا کی، آسماں بھی لہو رو رہا تھا، فاطمہ تیرے بیٹے کے غم میں سارا جگ رو رہا تھا۔ ایسا واقعہ زندگی میں کبھی اس دھرتی پر نہیں بنا، یہ کربلا کی دھرتی پہ بنا۔ ملک شام کے پتھر کو اٹھا جاتا یا زمین کھودی جاتی تو پانی نہیں نکلتا تھا، بلکہ پتھر کے نیچے سے تازہ لہو نکلتا۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے، 7 دنوں کے بعد بادل پہ ذرا روشنی آئی، جو آج آپ شام کے وقت دیکھتے ہو کنارے پہ سرخی دیکھتے ہو نا، لالاش آسمان کے کنارے پر جو لالاش دیکھتے ہیں، کربلا سے پہلے نہیں تھے، حسین کی شہادت کے بعد آسمان پر آج بھی لالش ہے، اور قیامت تک وہ لالاش رہے گی۔ بلکہ پہلے دنوں کے آسمان دم حسین میں آج بھی ڈوبا ہوا ہے۔ یزیدی گنڈوں نے کیا کیا؟ اندھیرا جب چھا گیا، شام آئی، شام رات جب پہلی آئی کربلا کی دھرتی پر زینب کی، جس کو لکھتے ہیں شام کربلا، کچھ لوگ کہتے شام غریبہ۔ حسین کی جدائی میں زینب کی پہلی رات بڑی دردناک رات تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ کہنے والوں کو کہہ دیا نشچنت رہیے، میں پہرا دے رہی ہوں۔ آج اگر ہم نے حسین نہیں ہے تو کیا ہوا؟ حسین کی ماں جاری بہن تو ہے، جس فاطمہ کا دودھ حسین نے پیا، اس ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ حسین کی رگوں میں جو حیدر کرار کا لہو ہے، زینب کی رگوں میں بھی وہی لہو ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک گھڑ سوار آئے، آگے آگے روشنی چل رہی ہے، پورا کربلا کا میدان روشن و منور ہو گیا۔ ایک گھوڑے پہ سوار دیکھا جو لاشوں کی چاروں طرف گھوم رہا ہے، گویا طواف ہو گیا۔ سیدہ زینب سے رہا نہ گیا، دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہتی ہے او پیارے بتاؤ اس لاش کا پہرا کیوں دے رہے ہو، اس کا طواف کیوں کر رہے ہو، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس آنے والے گھڑ سوار نے کہا او زینب بتاؤ حسین کی لاش کہاں ہے؟ سیدہ زینب نے اشارتاً بتایا کہ یہ میرے بھائی حسین کی لاش ہے۔ دیگر ایک کے بعد ایک سارے لاشوں کا طواف کیا، سارے لاشوں کی چاروں طرف گھومے، اور گھوم کر جب جانے لگے زینب سے رہا نہ گیا، دوڑی گھوڑے کی رکاب پکڑ لیا اور پکڑ کر کہتی ہے او گھڑ سوار، یہ لاشوں کا طواف کرنے والے، پہرا دینے والے، لاشوں کی چاروں طرف گھومنے والے، آدھی رات میں تم کون ہو، کہاں سے آئے، مہربانی کیوں کر رہے ہو؟ آدھی رات میں گھوڑے سوار نے کہا بیٹا او بیٹا تو مجھے نہیں پہچانتی، میری آواز کو نہیں جانتی؟ کہا نہیں آپ کون ہو؟ تو کہا میں مدینہ طیبہ سے آیا ہوں، فاطمہ کا بابا تیرا نانا ام
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور میرا بیٹا حسین آج جام شہادت نوش کر کے میری امت کی ڈگمگاتی ہوئی کشتی کو کنارے پہ لے گیا، جس نے میری شریعت کو بچا لیا، میری شان میری آن کو بچا لیا۔ میں اپنے حسین کے دیدار کرنے آیا۔ رو کر عرض کرتی ہے، نانا میں نے تو بچپن میں آپ کے چہرے کو دیکھا تھا، نانا ذرا چہرے سے نقاب اٹھا دو تو تمہاری یہ نواسی تمہارا دیدار کر لے۔ سرکار نے نقاب اٹھا دیا، دیدار کر کے روتی ہوئی زینب نبی کے قدموں سے لپٹ گئی۔ بتاؤ، سب سے زیادہ صدمہ میرے نبی کو لگا، سب سے زیادہ صدمہ میرے نبی کو لگا۔ آگے کی بات ہے پھر آگے، کیونکہ میں نے کہہ دیا آپ سے کہ کربلا کی داستان جتنی دردناک ہے، غم زدہ ہے، اس سے بھی بڑی دردناک داستان کربلا کے بعد ہے۔ 10 دن اگر کربلا کی شہادت کو بیان کرنے میں لگتے ہیں، بعد کربلا کو بیان کرنے میں دوسرے 10 دن لگ جائے۔ اب اس کو میں آپ کو ایک رات میں یا 1.5-2 گھنٹے میں کیسے بیان کر سکتی، جتنا بھی ہو سکا امام عالی مقام کی بارگاہ میں ہم نے آپ نے جو کچھ بھی خراج عقیدت پیش کیا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بولنے کو، آپ کی سننے کو اللہ حسین کی بارگاہ میں قبول کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے کی اور آپ لوگوں کو حق سننے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر علی ہو، ذکر فاطمہ ہو، ذکر نبی ہو، ذکر حسین ہو، سنتے رہو، اس لیے کہ ان کی محفل منانا عبادت ہے، سننا ثواب، سننا عبادت ہے، اور تذکر حسین کرنا بھی عبادت ہے۔ جب تک آپ بیٹھے رہو گے امام حسین کی بشرت بھری نگاہ ہمیں دیکھ رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور ضرور ہماری التماس شاعری کو دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں سب کے حسین میں قبولیت کا درجہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، تمام کو جو بھی باتیں کری عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے 1.5-2 گھنٹے مجھے برداشت کیا، اللہ اس کا بدلہ آپ کو دنیا آخرت میں دے، اور یہ آپ کی محبت ایمان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں 2 بجے تک نہیں بولتا اور وہ آپ لوگ لکھنے والے نہیں ہے، اس کا ثبوت تو 10ویں کی رات کو مل گیا اور اگلی سال بھی ملا۔ عاشقوں کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ ہر بات ان کو اچھی لگتی ہے تو سنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے 10 دن کی محنت کو قبول کرے اور اس کا پھل ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا کرے۔ اللہ ہماری قبروں میں نور عطا کرے، ہمارے مرحوم کی قبروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نور عطا کرے، اور ہمارے مومن مسلمان مرد اور عورت کی قبروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے باغیچے عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس عطا کرے، قبر عذاب سے اللہ چھٹکارا دے، اور حد نظر تک ان کی قبر سے لمبی کو پیدا فرمائے، اور سارے راستوں کو جنت کے باغیچے سے نکال دے۔ جو پریشان حال ہے امام حسین کی پریشانی کے سکے میں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مصیبت زدہ ہے، تکلیف زدہ ہے، بیمار ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور فرمائے۔ جو قرض دار ہے، صحیح معنوں میں قرض دار ہے، اپنی دینی خدمت یا اپنی جائز خدمت میں جو قرضہ کیا ہے، سمجھے نا، جائز مانگوں میں یا دینی خدمت میں قرضہ ہو گیا ہے، اس میں نہیں ہے، سمجھے نہیں،
یا پھر APL کیا IPL کے سٹے میں اگر قرضہ ہو گیا تو وہ حرام ہے.